أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. علم رجال کی تعریف آپ نے پڑھی اور اس تعریف میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تعریف در حقیقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کلیات و علم رجال کتاب سے لی گئی تھی. اوپر آ جائے آپ لوگوں کے لیے رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علم رجال کی جو یہ تعریف ہے آنے بیٹھے سارے ایک ہی چیز کی پر بیٹھے ہیں سارے سے. تو شیخ جعفر سبحانی حافظ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت جو تعریف کی اسی کو مصنف نے ادھر آیت اللہ ذاکر معظم درانی نے نقل کیا ہے. علم رجال میں بنیادی نقطہ جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ راوی کے احوال آپ نے اس اعتبار سے پڑھنے ہیں کہ جس سے معلوم ہو جائے خبر کے اندر جو اس کا دخل ہے، یعنی خبر کا اعتبار اس کے ذریعے سے قائم ہوتا ہو. درست ہے؟ خبر کا اعتبار اس سے قائم ہوتا ہو. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم فرق پڑھیں گے کہ علم تراجم اور علم الدرایا میں کا کیا فرق ہے علم رجال سے. آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوں گے رجال کام جو ہے. اب کل انشاءاللہ تعالی وہ کام ہم انجام دیں گے. وہ سمجھ اس لیے نہیں آئے کتاب سے آشنائی نہیں ہے. صحیح، کتاب سے آپ دوستوں کو آشنائی نہیں ہے کیونکہ بالآخر ہم آج کے درس کے بعد یا اب اگلے ہفتے جو ہمارا درس ہوگا اس کے بعد ہم داخل ہو جائیں گے نظریاتی بحثوں میں. یہ تو ابھی اس کے چل رہے ہیں ہماری گفتگو کہ علم رجال ہے کیا. آپ کے سامنے دو تین میں نے تعریفیں اس وجہ سے کل بیان کی تھیں کہ آپ کی نظر میں ہوں کہ چند تعریفیں ہیں. ملا علی کنی جو ہیں ان کی زیادہ معروف تعریف ہے لیکن وہ اسی معیار کی وجہ سے قابل اشکال قرار پاتی ہیں. آغا جعفر سبحانی یا آغا صفی معظم درانی نے جو تفصیلی تعریف کی ہے کہ احوال راوی لیکن کس اعتبار سے عدالت غیر عدالت، ثقہ غیر ثقہ، مدح و غیر مدح، ضم و غیر ضم، محمل ہے یا اسی طریقے سے جی امامیہ غیر امامیہ وغیرہ کے اعتبار سے، اور دوسری طرف تھا کہ اس کے اصول ہیں، تصانیف ہیں. اور ہم نے یہ اہم نقطہ پڑھا کہ جو ہمارے علم رجال میں بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے محدثین نے اصول 400 سے اکٹھا کیا ہے، راوی در راوی سے نہیں. کیونکہ راوی در راوی جو ہے نا وہ تھوڑا اور اعتراض پیدا کر دیتا ہے. لیکن جب ایک کتاب آپ کے پاس ہے، مثلا آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ علامہ طباطبائی کی بات کہاں سے لے کے آئے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی ہے مثلا امینی نجات صاحب سے. ہم کہیں گے وہ تو ان کے شاگرد تو نہیں ہے. کہیں گے نہیں ٹھیک ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں شاگرد نہیں ہے. انہوں نے یہ بات سنی ہے آغا یزدان پناہ سے. ہم کہیں گے وہ بھی شاگرد نہیں ہے. کہیں گے آغا یزدان پناہ نے سنی ہے آغا جوادی عاملی سے. آغا جوادی عاملی نے براہ راست علامہ طباطبائی سے سنی ہے. ایک دفعہ اس طرح سے آتی ہے بات اور خبر. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ علامہ طباطبائی کی المیزان سے نقل کی اور حوالہ ہی ہے. دونوں میں سے کون سی مضبوط بات لگے گی؟ صحیح ہے. اس لیے اصل سے ہمارے ہاں حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں. اس لیے اصل کے اوپر آپ نے بہت غور کرنا ہے. نجاشی اور توسی کو ابھی زیادہ آپ دیکھیں الفہرست ہے اور نجاشی کی جو رجال ہے اس کو آپ دیکھتے رہیں، آپ آشنا ہو جائیں گے. 8-10 اس کے الفاظ ہیں کہ جو آپ کو حل کرنے پڑیں گے. مثلا آپ اس میں پہلا نام ہی جب پڑھیں گے کوئی بھی ہو، جیسے آپ فضیل بن یسار لے آئیں یا سلیم بن قیس لے آئیں. سلیم نام ہے اور قیس اس کے والد ہیں. اب حلالی آیا قبیلے کے اعتبار سے ہے یا کوئی اور نسبت ہے، اس کی تحقیق کرنے پڑے گی. اس کے بعد وہ لے آئیں گے کہ کہاں کے رہنے والے تھے، کوفی تھے یا بصری تھے یا مکی ہیں مدنی ہیں، اس کو ذکر کریں گے. پھر ذکر کریں گے اصحاب امام علیہ السلام اس میں یہ ہیں. واضح بات. آپ کتاب سے بھی آشنا نہیں ہے. انشاءاللہ کتاب سے آشنا ہو جائے وہ مرحلہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. ہم اپنی بحث کے اوپر آئیں کیونکہ مقدمہ جو علم رجال کا ہے
اس میں آیت اللہ خوئی کی پہلی جلد بھی آپ کے لیے مومد اور معاون ہے، ضرور اسے دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہیں جس بحث کو جی مقدمۃ الرجال، مقدمۃ الرجال میں 4 بحثیں انہوں نے کی ہیں یا چند بحثیں کی ہیں، اور اچھی بحثیں ہیں کیونکہ ہم ان کے برخلاف مبنا کو اس کتاب میں پڑھیں گے، لیکن آپ خود مطالعات کر سکتے ہیں اور نوٹس بنا سکتے ہیں۔ کثیر المطالعہ ہونا تو ضروری ہے۔ اگر ایک انسان کوئی بھی آپ علم پڑھیں، صرف ہے، نحو ہے، فقہ ہے، اصول، فلسفہ، اگر درس کے دائرے میں رہتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ اس کو تکرار کر کے 10-20 دفعہ بڑے سے بڑے استاد سے پڑھ لیں، آپ کا معیار اتنا ہی رہے گا کیونکہ دائرہ بہت تنگ ہے۔ آپ اسی وقت مطالعہ کریں۔ اگر آپ کئی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، بے شک نہیں اسی ٹاپک کا جو پڑھیں، کیونکہ اس کے بعد زحمت کو زیادہ کرنی پڑ جائے گی۔ صرف اسی ٹاپک کا پڑھیں گے تو تیز تیز چلیں گے، اور یہی عمل جو ہے وہ پھر درس خارج بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ درس خارج میں اقوال لاتے ہیں اور پھر استدلال لاتے ہیں اور رد کرتے ہیں۔ درس خارج ہے ہی ٹوٹل یہ، کسی بھی آپ نے شے کا درس خارج لینا، آج کل تو فلسفے کا بھی شروع ہے، اقوال لاتے ہیں، اس قول میں اس کی دلیل لاتے ہیں، وہ دلیل آپ کی نظر میں قبول ہے تو وجہ بیان کریں گے، نہیں قبول تو اس کی وجہ بیان کریں گے۔ اب آپ جب ایک ہی وقت میں کئی انظار پڑھ رہے ہیں، مثلا بھی ہم نے آغا جعفر سبحانی کی، آغا ظافر مازندرانی کی، ہم نے ان کی پڑھ لی، اب آپ آیت اللہ خوئی کی بھی ادھر پڑھ لیں، انہوں نے بھی علم رجال کی تاریخ اور اہمیت کو بیان کی ہے۔ اسی طرح شیخ عاصم محسنی کی پڑھ لیں کہ میں ان کی کتابوں سے اہم نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، کل جیسے آپ نے ملاحظہ کیے کہ سارے اہم نکات آپ کو میں بیان کروں گا، لیکن آپ خود مطالعہ کریں اور پھر بے شک لکھیں۔ یہ بڑی بڑی شخصیات، عبداللہ مامکانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی تحریر کیا، اور دیگر جدید کتابیں ہیں، مارکیٹ میں چکر لگاتے رہیں، جدید کتابیں ہیں، اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی سرمایہ آ جائے گا۔ ہم پہنچے تھے موضوع کے اوپر، تعریف ہم پڑھ چکے۔ علم رجال کا جو موضوع ہے وہ ہے روات الحدیث۔ روات الحدیث یعنی حدیث کے راوی۔ اس جگہ پہ 2 اشکال کیے ہیں، حتیٰ کہ تعریف کے اوپر بھی اشکالات ہیں اور جوابات ہیں، وہ بحث ہم نے رد کر دی، چھوڑ دی، ابھی آگے نہیں چھوڑیں گے، آگے ہم ایک حد تک پڑھا کریں گے، کیونکہ مقدمے میں اگر ہم نے زیادہ ٹائم لگایا تو نتیجہ ہمارے پاس کم ہے۔ ہمیں علم رجال کی اصل تعریف کا معیار پتہ لگ گیا کہ خبر کے قبول کرنے یا رد کرنے میں جو جو اوصاف دخیل ہیں، آیا ایک شخص کے اوصاف فقط اتنے ہی ہوتے ہیں یا اس سے زائد ہیں اوصاف؟ یعنی ایک بندہ ہے، راوی ہے، اس کی جو صفتیں اور احوال اور اوصاف ہیں وہ فقط اتنے ہیں کہ جو ہم علم رجال میں پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، وہ جو دیگر اس کے ہیں، اس کا علمی مرتبہ ہے، اس کا کوئی کارنامہ شجاعت ہے جو اس نے شجاعت دکھائی، یا اس نے کوئی اور مسائل کھڑے کیے تھے، یہ سارے کے سارے بھی اس شخص کے اوصاف ہیں، لیکن علم رجال نہیں ہے۔ اس کو علم تراجم کہیں گے، یہی فرق ہے علم تراجم اور علم رجال میں۔ علم ترجمہ عربی زبان میں کہتے ہیں حالات زندگی کو، ترجماتن یعنی حالات زندگی۔ ترجمہ کے 2 معنی ہیں، ایک ٹرانسلیشن ہے اور ایک حالات زندگی۔ ترجمہ کی جمع کی آتی ہے تراجم۔ تراجم سے کیا مراد ہے؟ تراجم سے مراد ہے کہ حالات زندگی، مثلا آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی لکھنے بیٹھے، اب آپ جب ان کی باتیں لکھیں گے کہ انہوں نے فلاں استاد سے کسب فیض کیا، اور فلاں ان کے شاگرد تھے، فلاں فلاں ان کے کارنامے ہیں، اور فلاں فلاں کتابیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں علم رجال نہیں ہیں، اوصاف ہیں امام خمینی کے، لیکن ایک دو آپ کہیں گے کہ وہ عدالت کے اس اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے، اور انہوں نے یہ حدیثیں ذکر کی، اپنا ان کے پاس اجازہ موجود تھا، اجازہ حدیث کے جو حدیث کا سلسلہ وہ پہنچاتے ہیں، اجازے پہلے ہوا کرتے تھے، اصطلاح ہے علمی کی، انشاءاللہ کسی وقت اور بیان کی جائے گی۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ علم رجال ہے۔ موضوع ہمارے پاس جو ذکر کیا ہے مصنف نے وہ یہ ہے کہ روات الحدیث۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ کل علم ما یبحث فیہ اعوار بہ ذاتیہ، صاحب کفایہ نے یہ نکلتی ہے، بے نہیں عبارت ملصدرہ کی صاحب کفایہ لے کے آئے ہیں کہ عوارض ذاتیہ سے جو بحث کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ موضوع۔
موضوع کے 2-3 معیارات ہیں ہمارے پاس. موضوع کسے کہتے ہیں؟ یہ کلمہ موضوع اصطلاح ہے، ٹرم ہے درست. اس کو آپ اپنی سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر علم میں ایک مرکزی بحث ہے کہ پوری کی پوری تمام بحثیں اسی کے گرد ہو رہی ہیں، تبھی تو وہ ایک علم وجود میں آتا ہے نا. مثلا آپ سیرت پڑھتے ہیں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ ازدواجی مسائل رسول اللہ کے، جنگ رسول اللہ کی، نبوت کا تذکرہ رسول اللہ، ساری کی ساری اب بحثیں کس کے گرد گھوم رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ یہاں پہ کہیں گے کہ اس علم کا موضوع یا اس کتاب کا موضوع یہ ہے. اسی طریقے سے اگر علم رجال کا آپ کہتے ہیں یہ علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم رجال کے عنوان سے ایک ایسا موضوع ہونا چاہیے کہ اس علم کی تمام بحثیں اس کے گرد گھومیں. بحثیں گھومنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب آپ قضیہ بنائیں گے تو اس قضیے میں اصل محور جو ہے وہ یہ والا نقطہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے روات الراوی، روات الحدیث. وہ موضوع علم رجال کیا ہوا؟ ابھی موضوع کا اندازہ تو ہو گیا نا کیا ہے، کیونکہ ابھی میں عوارض اور ذاتیہ اس کے مطلب بیان کروں تو پھر وہی بحث ہے. اور وہ ہم نے کہا کہ اگرچہ مشکل نہیں ہے سمجھانا اور اس کا بیان کرنا، لیکن وہ 1-2 دن ہمارے لے جائے گا عوارض ذاتیہ. اس لیے وہ اصول فقہ میں یا فلسفہ میں ہی پڑھنی چاہیے یا منطق میں ہی پڑھنی چاہیے. اور کئی بہترین مقالے فارسی میں اس کے اوپر لکھے گئے. اگر آپ میں سے کوئی کسی مقالے کا ترجمہ کر دے تو ہم سب کے اوپر اس کا علمی احسان ہوگا. جیسے اسلام کو اس میں بہت پیارا پڑا ہے مقالہ عوارض ذاتی کے عنوان سے. عوارض ذاتی مشکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں مثالیں زیادہ ہیں اور تبیین ہے. اس کو اگر آپ لکھ لیں تو پھر اس کی وضاحت تیزی سے بیان کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ بالآخر ہر علم کے مقدمے میں یہ بحث آئے گی. موضوع کی تعریف، صرف پڑھیں گے، موضوع علم صرف کیا وہ پہلے یہی تعریف کرے گا موضوع سے میری مراد ما یبحث عن عوارضہ الذاتیہ ہے. نحو پڑھیں گے، منطق پڑھیں گے، فلسفہ پڑھیں گے، اصول پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، موضوع آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو موضوع کا اس کا یہ مطلب ہے ہم سب کو ایک دفعہ محنت کر کے تیار کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تعریف، موضوع، غرض و غایت، اور انہوں نے مسائل ذکر کیے ہیں درست. تعریف ہم منطق میں پڑھ لیتے ہیں، تعریف و تقسیم کی وضاحت آپ کو مشکل نہیں پیش آتی. موضوع میں عموماً پھنس جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے ہلکے اولا اور ہلکے ثانیہ پڑھی ہے وہ تھوڑا حل کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب قضیہ تشکیل پاتا ہے تو وہ موضوع اور محمول پر مشتمل ہوتا ہے. آپ قضایا لے کے آئیں، مثلا الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، مثلا مجرور مکسور، یا اسی طرح سے المبتدا مرفوع، یہ لا رہے ہیں نا. اس میں آپ صرف موضوع کو دیکھیں، موضوع کے اوپر دائرہ کھینچیں، آپ دیکھیں کہ یہ سارے موضوع کس ایک جامع کلی معنی کے ماتحت آتے ہیں. غور کریں گے آپ کہیں گے یہ سارے کلمے کے، کلمہ ایک ایسا لفظ اور معنی ہے کہ جس کا اطلاق ان سب کے سب موضوع جو ہے، محمول کو بھی چھوڑ دیں، صرف کس کو لے لیں؟ موضوع کو لے لیں. آپ کہیں گے کہ الکلمہ اسم، الکلمہ فعل، الکلمہ مبتدا، الکلمہ خبر، الکلمہ مثلا منصوب، الکلمہ مرفوع، کلمے کے تحت آ گئے یعنی یہ کلمہ موضوع کہلائے گا. پس موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی علم کے مسائل کے جو موضوعات ہیں، جو اوپر سے نیچے میں نے ابھی موضوع گنوائے، ان موضوعات کے اوپر جو جامع اور کلی معنی ہے اس معنی کلی کو کیا کہیں گے؟ موضوع کہیں گے. کیونکہ سارے مرکزی بحث اسی کے بارے میں ہو رہی ہے. آسان لفظوں میں تو مرکزی بحث ہے، وہ محوری بحث کے پوری کتاب اور پورے کے پورے مسائل جس کے متعلق لائے جا رہے ہیں وہ کیا کہلائے گا؟ معنی موضوع کہلائے گا. لیکن یہ 2 معیار آپ کے پاس ہے. عوارض ذاتیہ فلسفی اصل میں ہے، اس کو اصول فقہ میں فلسفے سے اٹھا کے لائے اور اصولیوں نے خوب اس کا جیسے کہتے ہیں آپریشن کرنا، خوب اس کو انہوں نے بیان کیا. لیکن ہمارے لیے مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ جب اصول فقہ میں بیان کرتے ہیں مثالیں لے کے آتے ہیں آدھی زندگی کی. یہ ہمارے یہاں کل علمی مشکل ہے. اس لیے میں نے پہلی دفعہ پہلے ہی درس میں آپ کو کہا کہ بھائی علم رجال اٹھائیں. یہ والی مشکل ہماری حوزہ علمیہ کی روش درس و تدریس کی ہے کہ تطبیقی نہیں ہے.
آپ منطق اٹھائیں تو اس میں آپ دیکھیں ساری کی ساری مثالیں کون سی ہیں؟ روزمرہ امور کی. جب فقہ میں جاری کرنا چاہتے ہیں تو طالب علم کو سمجھ نہیں آتی. آج آپ اکثریت طالب علم دیکھیں گے کہ وہ علم منطق پڑھا سکتے ہیں، علم منطق جاری نہیں کر سکتے، کسی بھی علم میں نہیں جاری کر سکتے. وہ جاری کرنے والے افراد کو ڈھونڈتے ہیں کہ کس نے جاری کی ہوئی ہے. جو جاری کرتے ہیں وہ مجتہد بن جاتے ہیں. علم رجال بھی اسی طرح ہے. علم رجال اگر صرف پڑھاتے رہے تو ہم سب کے حافظے میں بیٹھ جائے گا. جاری کرنے کی باری آئی، آپ کہیں گے یہ جو بات کی تھی وہی جو جواب دیا آپ لوگوں نے، ملا کچھ نہیں ہمیں. وہ ہے کیا ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا، کیونکہ وہ جاری کرے گا تو اسے آئے گا. تو یہی والا مسئلہ ہے. جب آپ موضوع کی تعریف کرتے ہیں اور موضوع کو لے کے آتے ہیں تو اس میں یہی مشکل پیش آتی ہے. انہوں نے مثالیں دی الماء حار، جیسے کہ میں نے مثال دی ہے کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی. یا اسی طرح الحیوان انسان و حیوان و ناطق، جیسے زید کو ہر علم میں پکڑ کے لے آتے ہیں، یہ 2-4 مثالیں بھی ہر علم میں لے آتے ہیں. اب وہ جب اٹھاتا ہے اصول فقہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی. اصول فقہ کے مسائل ہی نہیں اس کے سامنے، وہ قضایا ہی نہیں ہے. قضایا لائے جائیں، سب کے قضایا، نحو کے قضایا تو ذہن میں ہے، بقیہ علوم کے وہ ہمارے ذہن میں اس طریقے سے نہیں ہوتے. خیر عوارض ذاتی کو ہم زیادہ نہیں کھولیں گے. انہوں نے سمپل ایک بات ذکر کی کہ آپ اب اس علم میں آئیں، ہر راوی کا ایک عنوان ہے. صحیح ہے، ہر راوی جو ہے وہ عنوان رکھتا ہے. میں ان کی عبارت لکھ دیتا ہوں. عوارض، کتاب آپ کھولیں تو اگر آپ کے پاس ہے عوارض کل راوی بعنوانہ، یہ کیا ہے؟ ہی حالاتہ و اوصافہ. یہ عوارض کیا ہے؟ حالات و اوصاف. اوصاف راوی، میں خود راوی لکھ دوں تاکہ آسان ہے. صحیح ہے. کون سے اوصاف؟ جو حدیث کی طرف پلٹتے ہیں. ان کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ موضوع ہے. ہر علم کا عوارض کل راوی، اور ہر راوی کے عوارض. عوارض کو جمع کریں، عوارض کل راوی کو جمع کریں اس کے ساتھ، یہ آپ کا موضوع بن جاتا ہے جو انہوں نے صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے. اب میں اسے ذکر کرتا ہوں. عوارض کل راوی کس اعتبار سے اصل ہے؟ یہ ہمارے پاس اصل معیار ہے. عوارض کل راوی بعنوان ہی. مثلا محمد بن مسلم آپ کے پاس ایک راوی ہے. زرارہ بن اعین یہ آپ کے پاس ایک راوی ہے. وہب بن وہب مثلا ایک راوی ہے آپ کے پاس، اور اس طرح سے آپ لیں. یہ کل راوی بے عنوان تو آپ کے لیے ادھر حل ہو گیا. صحیح ہے. کل راوی بے عنوان ہی، عنوان اس کا اپنا شخصی موجود ہے، کسی اور عنوان کے تحت نہیں ڈسکس کر رہے، خود اس راوی کو عنوان بنا رہے ہیں. آپ علم رجال اٹھائیں تو علم رجال کی کتاب نجاشی کی اٹھائیں یا کسی کی، تو اس جگہ پہ باضابطہ ہیڈنگ راوی کے نام سے بنی ہوئی ہے یا ہیڈنگ کچھ اور اس کے ضمن میں راوی کا نام ہے؟ بس اس کو بے عنوان ہی، اپنے ہی عنوان سے وہ ہے راوی. آج کافی بات، ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں کہ مثلا نماز غفیلہ کی بحث فقہی پڑھ رہے ہیں، اس کے ضمن میں راوی کا نام آ گیا. یہ بے عنوان ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے نام سے نہیں ڈسکس کر رہے ادھر، یہ تو ضمنی طور پہ ڈسکس کر رہے ہیں فقہی مسائل کے ذہن میں. علم رجال وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اصل بحث ہی اس کا نام ہو، اس کی شخصیت ہو، لیکن کس اعتبار سے اس کا نام اور شخصیت؟ حدیث کے میں تو قبول کرنے یا رد کرنے کے اعتبار سے اس کے حالات، اس کے اوپر اوصاف اور حالات جو ہوتے ہیں. عوارض سے مراد تو حقیقت یہی ہے، حالات اور اوصاف. صحیح ہے. حالات اور اوصاف کی بنیاد کے اوپر اس پر حکم لگے گا. عوارض کل راوین، پھر بیان کیا عوارض کل راوین کیا ہے، ذکر کیا ہی حالات ہو. ہی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ عوارض کی طرح. درست ہے. وہ عوارض مثلا اس طرح آئے گا محمد بن مسلم ثقہ کو، یہ ایک قضیہ ہو گیا. زرارہ بن اعین مثلا وجہ یا عین، کلمات ہیں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ توصیف کے کلمات ہیں. وہب بن
وہاب مثلا ضعیف بالفرض، یہ قضیہ بن جائے گا. اسے کہتے ہیں مسائل. میں نے عرض کیا تھا کہ علمی دنیا میں مسئلہ یعنی قضیہ، مسائل یعنی قضایا، مسائل یعنی قضایا. آپ نے دیکھا رجال کے قضائے اس طرح بنے، لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک مقدمہ بنتا ہے. محمد بن مسلم ثقۃ، یہ آپ نے نتیجہ لیا ہے. اس نتیجے سے پہلے جو گفتگو ہے وہ رجالی کتب میں آپ کو خود پڑھنا پڑیں گی. صحیح. بس محمد بن مسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ امام علیہ السلام سے روایت لیتے ہیں اور امام علیہ السلام نے ان کی تعریف کی ہے. اب یہ بات تو آپ قضیے بنا کے نہیں لا رہے، اور ایسی تعریف کی ہے جس سے ان کی جلالت اور عدالت اور وثاقت جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ سامنے آتی ہے. یہاں سے آپ نتیجہ لیں گے ثقہ. اب یہ بن گیا مسئلہ رجالی. بس علم رجال کا جب بھی مسئلہ بنے گا قضیہ اس طریقے سے بنے گا. درست ہے. آپ حمل کر رہے ہیں اس کے اوپر. ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کہیں گے، ادھر آپ اور بہت سارے نام لے آئے، ہم اپنے اس ضابطے کے تحت دیکھتے ہیں. یہ موضوع ہم نے اٹھا لی، محمول کو بھی ترک کیا آپ نے. اس موضوع کے اوپر جامع معنی کلی وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جامع معنی کلی یہ ہے کہ میں نے راوی کو ذکر کیا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے حالات اور اوصاف میں بیان کروں. کس اعتبار سے بیان کروں؟ کہ جو حدیث کے قبول کرنے یا رد کرنے میں دخیل ہے، اس اعتبار سے بیان کروں. تو یہ جامع معنی کلی آپ کا کیا بن جائے گا؟ موضوع بن جائے گا. درست ہے. خالی راوی نہیں ہے علم رجال کا موضوع، خالی حدیث و روات بھی نہیں ہے رجال کا موضوع. حدیث کے راوی تو بہت سارے ہیں. آپ حدیث کے راوی لے آئیں اور پھر آپ ان کے کمالات یا نقائص ذکر کر دیں، یہ علم رجال نہیں ہے. حدیث کے راویوں کو اس طریقے سے ذکر کرنا کہ جس کی وجہ سے حدیث کا قبول کرنا یا حدیث کا رد کرنا یہ ہمارے سامنے آئے، اس کو آپ کہیں گے علم رجال. اس لیے علم رجال کا کل دائرہ کار کیا ہے؟ وہ راوی کو قبول کرنا یا رد کرنا ہے. اور یہاں پہ ہمارے یہاں بعض اشتباہات بھی ہوتے ہیں. بعض کا جیسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض شخصیات گزری ہیں تاریخ میں کہ جن کے بارے میں ہمیں اضافی معلومات درکار ہوتی ہیں تاکہ ہم تجزیہ تحلیل کر سکیں، کیونکہ بالآخر امام معصوم کی حیثیت نہیں ہے کسی راوی کی کہ آپ اسے معیار تشیع یا معیار عقیدہ بنا لیں. ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کوئی آج کے دور حاضر میں فائدہ دے سکتی ہے شخصیت یا نہیں دے سکتی ہے، تو اس جانب سے اسے لے لیں. ہم تاریخ اسی اعتبار سے معتبر قرار دیتے ہیں نظریاتی پہلو میں. آپ بعض اوقات راوی سے ڈسکس کرتے ہیں اور رجال کی کتابوں سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ ڈسکس رجال کی کتابوں سے کر کے اس کے سیاسی چہرہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو کوئی کمال یا اس کا کوئی نقص ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ علم رجال کی بحثوں سے باہر ہے. صحیح ہے. میں ایک مثال اس میں دیتا ہوں، جیسے مختار ثقفی. اب مختار ثقفی کی شخصیت ہمارے ہاں کتب میں آئی ہے. آپ موجم رجال الحدیث اٹھا لیں، اس میں ہے. یہاں سے مسئلہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. آج ہم رجال کی کتابوں میں مختار کے بارے میں پڑھیں گے تو اب انہوں نے جمعابری پہلے شخصیت کے بارے میں کی، درست. لیکن یہاں پہ جب رجالی مختار کو بیان کر رہا ہے وہ اس جہت سے بیان کرے گا کہ مختار جنتی ہے یا جنتی نہیں ہے، مختار ہیرو ہے یا مختار ہیرو نہیں ہے، وہ واقعی معنی میں ناصر تھا یا ناصر نہیں تھا. یا رجالی اس جہت سے ذکر کرے گا کہ مختار ثقہ ہے یا نہیں، اس جہت سے ذکر کرے گا. بس آپ نے جب علم رجال سے رجالی کی نظر اٹھانی ہے اس سے کہیں کہ تمہاری یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس کے پیش نظر یہ سب ثقہ ہے یا نہیں ہم مانتے ہیں ثقہ ہے. کیونکہ ثقہ ہو سکتا ہے ثقہ ہو فاسد المذہب ہو سکتا ہے صحیح المذہب ہو. واضح بات. لیکن آپ کہیں گے اچھا میں کیا اس ضمن میں رجالیوں کے دیگر بیانات سے استفادہ نہیں کر سکتا؟ آپ کہیں گے کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ علم رجال نے ان کے بارے میں جو کہا ہے وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے. طیب آیت اللہ کوئی یہ کہتے تھے، فلاں یہ کہتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں جمع آوری کی ہے، ثقہ اور غیر ثقہ انہیں کے اعتبار سے لکھا ہے. ہاں کوئی ایسا بیان ذیل میں دے دیا جس سے ان کی نظر خاص پتہ لگ جاتی ہے تاریخی اعتبار سے یا اعتقادی اعتبار سے، وہ ایک الگ بحث ہے.
اب آپ جب علم رجال میں آئیں گے مختار کی بحث کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ 8-10 روایتیں ہیں، 7 روایتوں میں لعن ہے، لعنت بھیجی گئی ہے، 3-4 یا 5 روایتیں ہیں جن میں مدح وارث ہوئی ہے۔ اب لعن ایک بڑی چیز ہے، کیونکہ اگر لعن وارد ہوئی ہے تو ثقہ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، اس اعتبار سے اب آپ جائزہ لینا شروع کریں گے۔ آپ جب جائزہ لیں گے آپ دیں گے لعن والی روایتیں تو ساری ضعیف ہیں، کیونکہ اس کی شخصیت پہ تہمتیں زیادہ لگیں، اور بعض اسباب تہمت موجود تھے، بعض موجود نہیں تھے، یعنی بعض ایسے تھے کہ وہ تو تہمتیں لگتی ہیں کیونکہ دشمنی وجہ تھی، بعض ہے کہ اپنی شخصیت اس طرح سے ماضی میں رہی کہ اس کے لیے ابہام پیدا ہوتا تھا۔ مثلا امام علی علیہ السلام کی جب حکومت تھی 35 ہجری کو، تو 35-36 سال عمر تھی، جوان، کڑیل جوان تھے مختار، لیکن نہ جنگ جمل میں، نہ جنگ صفین میں، نہ جنگ نہروان میں، نہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ کربلا میں چلو ایک جواز پیدا کر دیتے ہیں، زندان میں تھے، لیکن زندان میں دونوں ہی تھے، میسم بھی تھے، یہ بھی میسم تخت تار پہ شہید کر دیے گئے لیکن اسے آزاد چھوڑ دیا گیا۔ یہ شخصیت اس حوالے سے تھوڑی سی مشتبہ بن جاتی ہے، لیکن اختتام بہترین ہے، اس میں بھی آراء تجزیہ سیاسی الگ ہے، لیکن وہ ہم کہیں گے علم سیاست ہے، وہ علم رجال نہیں ہے۔ جیسے مہدی طائب صاحب کی نگاہ کہ اگر مختار خروج نہ کرتے تو دشمن دوبارہ متوجہ نہ ہوتا امام سجاد علیہ السلام کی طرف، کیونکہ اس نے خروج کیا تو انہوں نے کہا ابھی بھی ان شیعوں میں دم خم ہے اتنا، اس کے بعد انہوں نے فرصت نہیں دی، اتنا پریشرائز کیا۔ بہرحال یہ تجزیہ تحلیل رجال کی بحث سے باہر ہے، یہ علم رجال نہیں کہلائے گا۔ اچھا، علم رجال میں جب وہ لعن والی روایتوں کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اور مدح والی روایتوں کو صحیح قرار دے رہے ہیں، صحیح سند ہے، تو یہاں پہ اس رجالی کا مطمع نظر کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ تاریخ میں شخصیت ایسی رہی ہے، یا یہ ثابت کرنا ثقہ یا غیر ثقہ ہے؟ ثقہ یا غیر ثقہ ہے۔ اس ضمن میں ہم فائدے دیگر علم میں پھر جا کے اٹھائیں گے۔ ہاں، اسی بیان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یار جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے، یا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مختار نے دل ٹھنڈا کیا یا دل کی خوشی کا باعث بنا امام سجاد علیہ السلام کی، ہم اس حوالے سے اس کی تائید کریں گے۔ ہاں، دوسری طرف سے کہ جنگوں میں غائب رہے، ہم کہیں گے کہ یہ جو معیار ہے اس معیار کے مطابق مثل حبیب نہیں ہے، مثل مالک نہیں ہے، وہ حاضر تھے میدان میں ہمیشہ، وہ کبھی بھی ایک لہجے کے لیے غائب نہیں رہے۔ یہ اب تجزیہ تحلیل علم رجال کی مباحث سے باہر ہے۔ درست ہے، آپ نے مختار کے بارے میں ہی دیکھا کہ اب سارے بیانات آ رہے ہیں، اب دیگر راوی بھی اسی طرح آپ رجال مختار کے بارے میں جو مثلاً مذمت جو ہے وہ شاید تقریر کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے، یہ تو آپ کے رجالی تحقیق کے مطابق ہی آپ دیکھیں گے کہ اصل میں جو ضعیف السند روایتیں ہیں تو اس میں ہمارے لیے وہ علمی پیرائے میں وثاقت اور غیر وثاقت میں اصل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، ممکن ہے کہ کوئی روایت صحیح کوئی شمار کر لے تو مدح اور وثاقت میں ٹکراؤ کے وقت ہم پھر مرجحات کی طرف آئیں گے۔ اصول فقہ کی جو ایک اہم بحث ہے تعارض کے موقع پہ، وہ بہت اہم ہے، علم کلام میں بھی کام آتی ہے، علم فقہ میں تو آتی ہے، اور ان مباحث میں بھی کام آتی ہے، انشاءاللہ یہ ابھی آگے آئیں گے، صحیح ہے۔ لیکن آپ اپنے طور پہ اسی طریقے سے لائیں گے جو علمی نکات ہیں، جیسے بھی آپ نے ایک صورت ذکر کی، ہم جائزہ لیں گے، بحث کریں گے، بحث ممکن ہے شدید ہو جائے، مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں یہی بات بنتی ہے، ممکن ہے مد مقابل کے لیے نہیں یہ بات بنتی ہے، تو اس سے پھر روشن اطراف ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اس کو مباحثہ علمی کہتے ہیں۔ مباحثہ علمی میں آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ہر جانب سے دلیلیں لاتے ہیں، اگر وہ رد ہو جائے تو الگ بات ہے، پھر آپ کے لیے بھی روشن ہو جائے گا، ثابت ہو جائے تو وہ ایک آپ کے لیے قابل قبول بات ہو جائے گی، لیکن علم رجال میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ جو آپ نقطہ بیان کر رہے ہیں زرارہ پہ بھی لعن ہے، اور تو وہ لعن ہمارے پاس روایت آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ تھی کہ امام نے تقیتاً کہی، خود ذکر بھی کیا، اس طرح سے اور بھی چند اصحاب ہیں ان کے پر لعن وارد ہوئی ہے، لیکن مدح بھی وارد ہوئی ہے، تو وہاں پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ لعن کے اسباب کیا کیا ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا دور ہے،
یہ امام کاظم علیہ السلام کا دور ہے تو بڑا شدید دور تھا. ادھر تو جو امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کرتا تھا اسی کو وہ پکڑ لیتے تھے، یعنی نگاہ رکھتے تھے اس نے سوال کیا شیعہ والا سوال کیا تو پکڑ لیتے تھے. جیسے ابھی یہ کوئی دور کی بات نہیں، آل سعود ابھی یہی کام کر رہے ہیں تو وہ مشکل نہیں ہے ہمارے لیے اب آج کے دور میں اس دور کا تصور کرنا. خیر آگے آئیں. یہ تو علم رجال کے موضوع کے اعتبار سے بحث ہوگی کہ موضوع علم رجال جو ہے وہ جو عوارض ہیں، موضوع علم رجال میں جو کلمہ عوارض ہے اس سے مراد کیا ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے ہم کیا کہیں؟ یہ جو عوارض ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہر راوی کے عنوان کے ساتھ حالات اور اوصاف راوی مختصر، لیکن کون سے حالات اور اوصاف راوی؟ کیونکہ وہ تو تاریخ اور ترجمہ جو قبول کرنے یا عدم قبول میں دخیل ہے. مطلب میں ادھر ابھی مختار کے بارے میں لمبی گفتگو کر لوں تو آپ روک دیں کہ ہاں موضوع سے باہر نکل گئے ہیں. صحیح ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے آپ کی باتیں صحیح ہیں لیکن موضوع سے باہر نکل گئے ہیں. یہ تو علم رجال نہیں ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں. اس کے اندر آپ علم سیاست بھی لے آئیں، اس میں آپ علم معاشرہ بھی لے آئیں، اس کے اندر علم عقائدی مباحث اور اس کا معیار تشیع بھی لے آئیں، تو یہ تو آپ علم رجال سے نکل گئے. آپ سے اتنا بحث کریں کہ اس کی وثاقت غیر وثاقت میرے سامنے آ جائے، اس سے زیادہ نہیں. مسائل تیسری چیز ہے مسائل. میں مسائل روشن ہوں گے تو موضوع روشن ہوگا. مسائل کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ کفریات کہلاتے ہیں کیونکہ قیاس کی صورت ہمارے پاس بنتی ہی ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں محمد بن مسلم ثقۃ وکل ثقۃ تقبل روایتہ. محمد بن مسلم تقبل روایتہ. ادھر آپ نے ملاحظہ کیا، میں دوبارہ یہ آپ کے سامنے قیاس کی ایک صورت دیکھ دیتا ہوں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ زرارہ ثقۃ وکل ثقۃ یا کل من یوثق بہ. صحیح ہے، یا کل من یوثق بہ تقبل روایتہ. یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ زرارہ تقبل روایتہ. ادھر ہمارے پاس یہ جزوی ہے یعنی زرارہ کی بحث ہے اور یہ معیار کلی ہے. صحیح ہے، یہ معیار علوم میں عموماً مسائل وہ بنتے ہیں علوم میں چونکہ کلیات علوم بحث کرتے ہیں جو کبرا واقع ہو رہے ہیں. علم منطق جو ہے کہتے ہیں آپ کو بہت کام دے گا، اس لیے دہراتے رہے. ہم نے استدلال مباشر کا تو غیر استدلال مباشر کا چارٹ بنایا ہے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ استدلال غیر مباشر کا بھی چارٹ بنا لیں، آتے جاتے بس اسے رٹا لگائیں اور کوشش کریں کہ اپلائی کریں. مثال کے طور پہ اگر تناقض ہے اور قضیہ موجب کلیہ ہے، مطلب یہی موجب کلیہ لے لیں، کل ثقۃ تقبل روایتہ. اگر آپ اس کا تناقض بنائیں تو سالب جزیہ بنے گا، لیس بعض ثقۃ تقبل روایتہ. صحیح. اسی طرح سے آپ اس کے بنا لیں اکثر مستوی موجب جزیہ بعض صحیح ثقۃ تقبل روایتہ. اس طرح منطق کو اس طرح سے آپ دہراتے رہے تو یاد ہو جائے گا. ادھر بھی آپ نے دیکھا کبرا ہے. کبرا ہمارے پاس کیا مسائل کہلائیں گے. مسائل کون کہلائیں گے؟ کبرا. کبرا مسائل کہلاتے ہیں اور قواعد کہلاتے ہیں اور ان میں صفات راوی کا تذکرہ موجود ہے. صحیح ہے. کلو ثقۃ. اب کلو ثقۃ کیا ہے؟ اس کا صفت بن گیا نہیں راوی کی صفت راوی ضعف ہونا، کاذب ہونا یا اسی طریقے سے مجہول الحال ہونا، یہ سارے کے سارے راوی کے اوصاف ہیں یا نہیں؟ بس راوی کے جو اوصاف ہیں وہ ہمارے پاس قواعد کی صورت میں لکھے جائیں تو یہ کبریات علم رجال بن جاتے ہیں.
اچھا، اس جگہ پہ ہمارے پاس فرق بھی آ جاتا ہے، علم الدرایا میں اور علم تراجم میں کیا فرق ہے؟ دو علوم میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ بعد میں یہ اصل میں اعتراضات ہی ہیں. ہم ادھر اعتراض جواب کی صورت میں بحث کرنی پڑتے، آج کل بہت روشن ہو چکے ہیں. استنباط حکم شرعی وہ بڑے پیمانے پہ علم رجال کی مباحث والموقوف ہے. اگر ایک روایت ضعیف السند قرار دے دی جائے تو آپ اس سے حکم شرعی نہیں لے سکتے. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں ہشام بن سالم کی مثال دی، مصباح المتہجد میں نماز غفیلہ ان سے منقول ہے. اگر آپ ہشام بن سالم کے بارے میں کہہ دیں کہ یہاں پہ روایت مرسل ہے تو کہیں گے کہ رجا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں نماز غفیلہ، مستحب کی نیت سے نہیں، کیونکہ مستحب حکم شرعی ہے. رجا کے روایات منبلغ کے تحت لاتے ہوئے آپ نے کہا کہ ثواب مل جائے گا تمہیں، پڑھ دو، اگر ایک عمل کا ثواب تم تک پہنچا ہے تو اسے استحباب ثابت نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ہشام بن سالم کی روایت کو مرسل نہیں بلکہ کتاب اصل جو انہوں نے ہے ان کی اصل پہنچی ہے اور شیخ طوسی کے ہاتھ میں تھی وہ اصل، اور اس اصل سے شیخ طوسی نے نقل کیا ہے، اگر اس بنیاد پر ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ روایت صحیح سند ہے اور استحباب ثابت ہو جائے گا. آشکار بھی بات. اس لیے علم رجال کی اب ہم بقیہ مباحث پر نہیں جاتے. ایت اللہ خوئی نے تفصیلی بحث المقدمے میں اپنے کی ہے، اور اسی طریقے سے آغا جعفر سبحانی نے بھی کلیات و علم رجال میں اچھی بحث کی ہے. سوال جواب بعض نے اشکالات کی، یہ اشکالات اخباریوں کی طرف سے تھے. جیسے کل میں نے امین اختر آبادی صاحب کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا قول کہ وہ کہتے ہیں دو افراد نے عالم اسلام کو خوب نقصان پہنچایا، دین اسلام کو. ایک مسلمہ کذاب نے اور دوسرا جنہوں نے جدید اصطلاحات گھڑی ہیں حدیث کی، انہوں نے نقصان خوب پہنچایا. دو اعتراضات ادھر ہیں کہ یہ جو آپ نے علم بیان کیا ہے یہ تو علم الدرایا سے کوئی فرق نہیں رکھتا، آپ کیسے اسے جدا طور پہ علم کہتے ہیں؟ صحیح ہے، یہ علم جدا طور پہ نہیں ہے. اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ علم الدرایا سے اس کا فرق ہے، کیونکہ علم الدرایا میں جو ہمارے پاس خصوصیات حدیث ہیں اس سے بحث کی جاتی ہے. یہ علم رجال میں خصوصیات راوی سے بحث کی جاتی ہے. درست ہے؟ علم رجال میں خصوصیات راوی سے، اور علم حدیث میں، علم الدرایا میں خصوصیات حدیث جو حدیث کو لینے میں معتبر یا اس کے صحت و سقم سندن و متنن دخیل ہے. آپ مختصر یہ لکھیں. البتہ یعنی وہ بات تو رہے گی، علم الدرایا میں بھی آپ ایک خبر کے بہت سارے اوصاف ہو سکتے ہیں، آپ نے وہ اوصاف علم الدرایا میں لے کے آئیں گے جو خبر کے قبول کرنے یا رد کرنے کے اعتبار سے مہم ہے. علم حدیث میں بھی ہم کون سے پڑھتے ہیں؟ خبر کے احکام. خبر کے بہت سارے احکام ہو سکتے ہیں نا، خبر کے احکام ہو سکتے ہیں سیاسی نقطہ نظر سے، خبر کے احکام ہو سکتے ہیں اجتماعی نقطہ نظر سے. آپ خبر کے احکام پڑھتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ خبر آیا قبول ہے یا یہ خبر رد ہے، یہ خبر صادر ہوئی ہے کہ قبول کر لوں یا صادر معصوم سے نہیں ہوئی کہ رد کر دوں. اس اعتبار سے آپ علم حدیث پڑھتے ہیں. لیکن علم حدیث میں آپ خبر کے اعتبار سے ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، راوی کے اعتبار سے نہیں پڑھ رہے. علم رجال میں کس اعتبار سے پڑھتے ہیں؟ راوی کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، راوی کی خصوصیات. علم تراجم میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں علم تراجم اور اس میں فرق یہ ہے کہ علم تراجم میں مد نظر یہ نہیں ہوتا کہ راوی کے قبول خبر یا عدم قبول خبر کے اعتبار سے بیان اوصاف. علم تراجم میں تو کلی طور پہ اس کے تمام احکام آتے ہیں، اس کا سیاسی چہرہ آتا ہے، اس کا دفاعی چہرہ آتا ہے، عسکری اس کے آپ حالات بیان کرتے ہیں. اچھا، اس کی آپ خدمات علمی بیان کرتے ہیں، اس کی آپ خدمات بیان کرتے ہیں جو شاگرد پرورش کی، کتنے ادارے تاسیس کیے. یہ ساری کی ساری ویسے علم تراجم میں تو آتی ہیں، علم رجال میں نہیں آتی. یہ دو فرق آپ کے پاس ہو گئے. پھر انہوں نے مبادی کا ذکر کیا، مبادی علم رجال. مبادی علم رجال ہمارے پاس کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر علم کے مبادی ہوتے ہیں. یہ مبادی یا تصوریہ ہیں یا یہ مبادی تصدیقیہ ہیں. مبادی ہمارے پاس مقدمہ اصل میں جو بنتا ہے وہ مقدمہ شامل اس کے اوپر ہوتا ہے، مبادی کے اوپر ہوتا ہے. مبادی یا تصوریہ ہیں یا مبادی تصدیقیہ ہیں.
درست ہے. اچھا، یہ اس کسی بھی علم کے مسائل کے اس بات میں ان مبادی کا دخل ہوتا ہے. مبادی سے مراد کیا ہے؟ آپ نے جب ایک علم کے مسائل لے کے آتے ہیں، جیسے بھی ہم نے مسائل پڑھے، آپ جب یہ مسائل لاتے ہیں تو مسائل اس بات یہ اس علم کا کیا ہے؟ مسئلہ. اس کو جب ثابت کرنا آپ چاہیں گے تو مبادی آپ کو بہت کام دیں گے. یعنی یہ علم رجال کا مسئلہ ہے یا قضیہ ہے، یہ علم اصول کا قضیہ ہے، یہ علم نحو کا قضیہ، آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کہیں گے مجھے مبادی سے پتہ لگے گا، اس علم کے مبادی سے پتہ لگے گا کہ یہ کس علم کا قضیہ ہے. اس کو پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ مبادی یا تصوریہ ہیں. مبادی تصوریہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے کچھ حد تک پڑھ لیا. یعنی تصوراتی بحث ہے، جیسے تعریف ہے، موضوع ہے، غرض و غایت ہے. یہ آپ کے علم میں یا اس کے ذریعے کوئی تصدیق ہو رہی ہے یا اس کے آپ کے علم کا معنی اور علم کی حدود روشن ہو رہی ہیں. اس لیے اس کو کیا کہا؟ تصوریہ کہا ہے. جی، اسے سمانیہ یعنی اس علم کی حاجت کیا ہے. اور اسی طرح علم الدرایا میں تعریف و روایہ ہے، اصل ہے، مصنف ہے، جامع ہے، اقسام خبر ہے. یہ ساری کیا کہلائیں گی؟ تصوریہ. یعنی تعریف جو ہوتی ہے نا علوم میں، امور کی تعریف، وہ کیا کہلاتی ہے؟ مبادی تصوریہ. ایک ہے مبادی تصدیقیہ. مبادی تصدیقیہ میں چونکہ تصدیق ہے، تصدیق بدون قضیہ ہو سکتی ہے. تصدیق ہوتی ہے کہ معمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنے سے تصدیق کہتے ہیں نا. اس لیے یہاں پہ آپ قضایا لے کے آئیں گے. کیسے لے کے آئیں گے؟ مثلا مبادی تصدیقیہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گے؟ انہوں نے جیسے مثال دیا کہ حرمت الافتاء بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے. اسی طرح سے اثبات وجود الوضاعین و مدلسین بین الروات فی الجملہ، کہ ہمیں اس کا معلوم ہے کہ بعض ایسے راوی تھے کہ جو تدلیس کرتے تھے، یعنی چھپا دیتے تھے. صحیح ہے، سند میں آگے بعض راوی ذکر نہیں کی، ڈائریکٹ نقل کی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی صحابی ہے جبکہ اس نے کسی اور سے لیا ہوا تھا. اور بعض وضاع تھے، حدیثیں گھڑا کرتے تھے. فی الجملہ یعنی بعض موارد کا تو ہمیں یقین ہے کہ ایسے تھے، ہم کل کا حکم نہیں لگاتے. اس وجہ سے ہمیں ہر حدیث کی اس کی حجیت کے لیے ہم محتاج ہیں کہ اس کی سند کو اوپر بحث کریں اور دیکھیں کہ وثاقت راوی کی شرط اس میں موجود ہے اور قبولیت خبر کی شرائط موجود ہیں یا موجود نہیں ہے. اور اس لیے اس بنیاد پہ پھر ہمارے پاس بعض قضایا آ جاتے ہیں، مثلا علماء عامہ کی توثیق کا امکان ہے یا نہیں. تو مبادی تصدیقیہ ہمارے پاس در حقیقت ایسے مسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ علم رجال کے مسائل کو کیا کریں گے؟ اس کی ضرورت کو اور اس کی تشکیل کو بیان کریں گے. بعض ایسی آپ چیزیں ذکر کریں گے. اس کے ضمن میں آپ مثلا مبادی تصدیقیہ آپ پڑھیں گے اور ثابت کریں گے کہ وضاع موجود تھے، گھڑنے والے موجود تھے، مدلسین موجود تھے. یہ جب آپ نے مبادی تصدیقیہ میں ذکر کیا تو اسی ضمن میں پھر کہیں گے کہ پھر آپ کو سند کے راوی ایک ایک کر کے دیکھنا پڑیں گے، کہیں وضاع تو نہیں ہے، کہیں کاذب تو نہیں ہے، کہیں ضعیف تو نہیں ہے. یہاں سے آپ کے پاس علم رجال کے مسائل تشکیل پانا شروع ہو جائیں گے. حاجت ہماری علم رجال کی طرف، یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے اس کے ضمن میں، اور اس کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے حصے میں داخل ہو جائیں گے. عبارت زیادہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عبارت پڑھتا ہوں، بقیہ عبارت اگلے ہم درس میں پڑھیں گے. اور وجہ حاجت، اس کو آیت اللہ خوئی نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے. اور وجہ حاجت الی علم الرجال، عبارت دیکھیں اس میں. الموضوع، موضوع علم رجال ہوا رواة الحدیث ہے. علم رجال کا موضوع کیا ہے؟ وہ حدیث کے راوی ہیں. لیکن کس طور پہ؟ وَبِمَا أَنَّ مَوْضُوعَ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَثُ عَنْ عَوَارِضِهِ، یہ ایک بریکٹ ہے، دوستو یہ بریکٹ ہے کہ ہر علم کا موضوع کیا کہلاتا ہے؟ جو اس کے عوارض سے بحث کی جاتی ہے. اور اس علم کے عوارض سے جو بحث کی جاتی ہے
اس کو آپ نے کیا نام دیا ہے؟ موضوع. وَأَنَّ عَوَارِضَ كُلِّ رَاوٍ بِعِنْوَانِهِ، ہر راوی کے اسی کے عنوان کی بنیاد پر، اسی کے عنوان کے ساتھ جو عوارض ہیں وہ کیا ہیں؟ یا حالاتہ و اوصافہ الراجعۃ الی روایتہ، کہ وہ عوارض کیا ہے؟ اس راوی کے حالات، اس راوی کے وہ اوصاف جو اس کی روایت کی طرف راجع ہیں، اس کی روایت کی طرف پلٹتے ہیں. وبالمال، بس ادھر ہمارے پاس نتیجتاً کیا بحث نکلے گی؟ تکون عوارض موضوع علم الرجال عبارتاً، کہ علم رجال کے موضوع کے عوارض کیا ہیں؟ وہ عبارت ہے احوال روات، راویوں کے ان احوال سے عبارت ہیں. الدخیلۃ فی اعتبار الخبر، کہ جو احوال داخل ہے. دخیلہ صفت کس کی ہے؟ احوال کی. صحیح ہے، وہ احوال راوی کی صفت ہے. روات کے احوال جو داخل ہیں خبر کے اعتبار میں، دون سائر الاحوال، نہ کہ وہ تمام کے تمام احوال، التی لا دخل لها فی ذالک، فی ذالک یعنی فی ذالک الخبر، اس خبر میں جن کا دخل ہے، نہ کہ وہ جن کا دخل نہیں ہے، وہ والے احوال ہمارے پیش نظر نہیں ہیں. مثل کونہ شاعرا، یہ راوی شاعر تھا، ہمیں اسے غرض نہیں، اگرچہ علم رجال نے ذکر کر دیا لیکن غرض نہیں ہے. او تاجرن، یا وہ تاجر تھا، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. او طبیبن، اصل میں علم رجال کی کتابیں آپ اٹھائیں، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ حر عاملی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے علم تراجم کو علم رجال سے جدا کر دیا. اب آپ نجاشی کی فہرست اٹھائیں یا فہرست توسی اٹھائیں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ مکس ہیں حالات. وہ ذکر کر دیتے ہیں شاعرن، ادیبن، کاتبن، بعض حالات بھی ذکر کر دیتے ہیں. لیکن جب آئے شیخ الرعاملی تقریباً 700-800 سال بعد، علامہ ہلی نے بھی یہ کام کیا لیکن وہ بھی ضمن ذکر کر دیتے ہیں شاعرن، ادیبن وغیرہ. انہوں نے جدا طور پہ عمل العامل کتاب لکھی. عامل جو ہے نا ان کے علماء کے، لبنان کے علماء کے اوپر کتاب لکھی. پھر اسی طریقے سے اور علماء کے اوپر کتابیں، غالباً روضات الجنان ہے، وہ کتاب لکھی گئی. علماء کے حالات جدا کر دیے اور وثاقت اور غیر وثاقت کا بیان جدا کر دیا. صحیح ہے، حقیقت میں تو تھا جدا، لیکن علماء پھر بھی ذکر ضمن میں کر دیتے تھے. لیکن ان کے بعد یہ تذکرہ پھر ختم ہوا. اب آپ مجموع رجال الحدیث اٹھائیں، جب آیت اللہ کوئی پرانے افراد کو لے کے آئیں گے، مثلا وہ نجاشی کی پوری عبارت کو لے کے آتے ہیں آیت اللہ کوئی راوی کے ضمن میں، توسی کی پوری عبارت کو لائیں گے، ان کے رجال سے، فہرست سے، کشی کی عبارت کو لے کے آئیں گے، برقی کی عبارت کو لے کے آئیں گے. یہ سب نقل کرنے کے بعد پھر اپنا بیان لکھتے ہیں. لیکن اب جب اپنا بیان لکھ رہے ہیں وہ صرف علم رجال کے نقطۂ نظر سے، یا اس سے کیا کیا حدیثیں اور کن کن جگہوں پہ حدیثیں، وہ بھی مجموع رجال الحدیث میں حل کی. انشاءاللہ مجموع تک ہم پہنچیں گے. ہم پہلے نجاشی کی آپ رجال کے عادی ہو جائیں تو پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، آپ کو یہ فرق پتہ لگ جائے گا. بس آپ نے دیکھا شاعرن، تاجرن، طبیبن، قائدن، اس طرح کے جو ہیں اوصاف وہ علم رجال کی بحث سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. المسائل، کیونکہ ہر علم مسائل کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. علم رجال کے مسائل کیا ہیں؟ قد اتضح بما قلنا، جو ہم نے ابھی تک بیان کیا اس سے واضح ہو گیا. تعریف مسائل هذا العلم، اس علم کے کیا مسائل روشن ہو گئے. وہ مسائل کی ہیں، وہی البحث عن احوال روات المرتبطہ، وہ مسائل ہیں کہ جن میں جو بحث کرتے ہیں راویوں کے ان احوال سے جو مربوط ہیں بشرائط قبول الخبر، خبر کے قبول کرنے کے کی شرائط سے مربوط ہے. کل وثاقت والضبط والطبقت والمذہب ونحوها. مثلا زرارہ بن عین امامی، علی ابن ابی حمزہ بطائنی، مثلا کیا اس کا تھا، واقفی مذہب تھا، رئیس الواقفہ، رئیس تھا ان کا. صحیح. اب یہ جو آپ خبر لا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مسائل تشکیل پا رہے ہیں. یا فی طبقات الامام موسیٰ کاظم علیہ السلام، طبقہ مثلا ہشتم، طبقہ مثلا ثامنہ، 8ویں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، 7ویں طبقے سے تعلق رکھتا ہے. طبقات کی کل وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ تفصیلی آئے گی آگے.
طبقات آج کے دور میں بہت اہمیت کے حامل بن چکے ہیں، کیونکہ ایک بڑا قرینہ بن جاتا ہے صحت اور صاف ہردوں کے اعتبار سے۔ ضبط یعنی حافظہ، وہ حدیث کو لینے میں کیسا ہے۔ اگر پتہ لگے کہ صحیح الحافظہ ہے، اس کا حافظہ ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 10 راوی کے نام یاد کر لیں تو سب کے والدین آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر انسان شکر ادا کرتا ہے کہ ہم راوی نہیں بنے، پتہ نہیں کیسی حدیثیں پہنچتی ہیں۔ تو ضبط صحیح ہونا چاہیے اس کا۔ وقت یشکل، اشکال کیا جاتا ہے بعض اوقات، بأن مسائل کل علم، ہر علم کے جو مسائل ہیں، لابد ان تکون کلیۃ، اس کو ضروری ہے کلی ہونا چاہیے۔ وأن المسائل المرتبطہ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کے موضوعات جو سارے بن رہے ہیں وہ سارے کلی ہیں یا جزئی ہیں۔ زرارہ ایک فرد ہے، ایک سے زائد ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ الفاعل مرفوع، تو فاعل ایک ہی مورد میں ہے یا ہزاروں مورد میں ہوتا ہے فاعل؟ تو یہاں پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ آپ جو قضیہ بنا کے لے کے آ رہے ہیں اور مسئلہ بنا کے لے کے آ رہے ہیں، اس کے تو وہ مسائل سارے کے سارے جزئی ہیں اور علوم میں کلی ہوتے ہیں۔ وأن المسائل المرتبطة بأحوال اشخاص رواة جزئیۃ، یہ جو مسائل مرتبط ہیں راویوں کی شخصیات کے احوال سے مربوط مسائل، وہ سارے کے سارے کے جزئی ہیں۔ وأجیب عن ذلك، دو جواب دیے گئے، پہلا اتنا وزنی نہیں ہے، دوسرا زیادہ وزنی ہے، اور دوسرا آسان بھی ہے۔ کہا کہ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے کہ یہ کلی ہونے چاہیے، ہو سکتا ہے جزئی ہو۔ یہ ساری بحث ہی اب ہمارے اصولی کے علماء آئے، انہوں نے پہلے یہی بحث خوب مطرح کیا، آپ کتابیں اٹھائیں، بڑی کتابیں، آخر میں نتیجہ آج کے محققین نے یہ نکالا، یہ کس نے کہا علم کا موضوع ہونا چاہیے؟ عموماً ذکر کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک علم کا موضوع نہ ہو، اور صاحب کفایہ اسی نظریے کے قائل تھے، وہ کہتے ہیں دو علوم میں جدائی موضوع کی بنیاد پہ نہیں ہوتی بلکہ غرض غایت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب آج کا یہ مطلب وہ جنہوں نے اس کے اوپر مبنا بنایا تھا کہ ہر علم کا موضوع ہونا چاہیے ورنہ ایک علم دوسرے علم سے جدا نہیں ہو پائے گا، تو انہوں نے اتنی تحریریں لکھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اسی طریقے سے یہ بحث ہے کہ ہر مسئلہ کلی ہونا چاہیے، کس نے کیا کلی ہونا چاہیے؟ جزئی تو اس میں کیا ہے؟ ممکن ہے بعض علوم کی ساخت ہی ایسی ہو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ عموماً کہ علم جو ہے وہ یقینی ہونا چاہیے، یقین تک پہنچائے۔ ظنی جو ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے بعض علوم میں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سائنس کی دنیا میں ٹھیک نہیں ہے۔ سائنس کی دنیا میں تو ظنیات پہ عمل کرتے ہوئے انکشافات کر لیے انہوں نے، اس لیے ادھر ذہن چل رہا ہے، ادھر آپ کے یہ والا ضابطہ چلے تو سائنس کے انکشافات ہی مختصر ہو کے رہ جائیں گے۔ وہ آپ کہیں گے ہم مادی جہاں کا تقاضا یہ تھا کہ ادھر احتمالات دے سکتے ہیں، لیکن اعتقادی اور بقیہ جگہوں پہ یہ معیار اعتقادات میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہر علم کا اپنی ساخت ہوتی ہے، اس علم کی ساخت کے مطابق پھر آپ اس سے ارتباط قائم کریں گے۔ علم رجال کی ساخت سے جزئی ہے تو اس میں کیا ہے وہ حرج ہے؟ درست ہے۔ البتہ یہ دوسرا جواب تھا۔ پہلا جواب انہوں نے دیا کہ آپ جزیات سے کلیات کا استنباط کرتے ہیں، جیسے ہم نے کیا زرارہ ثقۃ، محمد بن مسلم ثقۃ، مثلا سلیم ثقۃ، پھر ہم نے کہا کل ثقۃ تقبل روایتہ، یہ ہم نے ایک کلی استنباط کر لیا یا نہیں؟ یہ پہلا جواب ہے۔ دیکھیں واجیب عن ذلک اولا، پہلے کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے بأن الاطلاع على احوال احاد رواة الجزیہ، ایک ایک راویوں کے آپ لے کے احوال کی جب معلومات حاصل کرتے ہیں، یعطی ضابطۃ کلیۃ، تو یہ ایک ایک کی معلومات آپ کو کیا دے دیتی ہے؟ ضابطہ کلی۔ اور پھر کیسے بناتے ہیں کہ انہوں نے جیسے کل ما رواہ زرارہ، کل ما رواہ، آپ نے دیکھا کہ باب الصلاۃ میں زرارہ ثقۃ، باب الصوم میں زرارہ ثقۃ، پھر آپ نے کہا کل ما رواہ زرارہ فہو ثقۃ، تو یہ وہ کیا ہے؟ ثقۃ۔ یہ آپ نے کلی استنباط احاد سے کر لیا یا نہیں؟ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ کل ما رواہ زرارہ حجۃ، فالمسألۃ حجۃ کہنے سے ثقۃ نہیں، حجۃ، فالمسألۃ الرجالیۃ باحثۃ فی الحقیقہ عن قضیۃ کل ما رواہ زرارہ حجۃ، کہ حقیقت میں مسائل رجالیہ جو بحث کر رہے ہیں وہ اس قضیے سے کر رہے ہیں کہ جو بھی زرارہ نے نقل کیا وہ ثقہ ہے یا نہیں۔
یا بعض ما رواہ زرارہ حجتن ہے یا کل ما رواہ زرارہ حجتن ہے. یہ والی بحث ہماری علم رجال میں ہوتی ہے. کلیات سے علم رجال بحث کرتا ہے. فعمل بحثن وساقت اشخاص روات ونحو من الصفات. یہ جو اب آپ نے وساقت کے اعتبار سے کی تو یہ صفات سے بحث ہے اور یہ صفات تمہید بنتی ہیں کہ آپ ایک کلی نتیجہ لے لیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کتاب الصلاۃ میں دیکھا زرارہ ثقۃ صحیح ہے اور اس نے جو روایت نقل کی ہوئی قبول ہے. محمد بن مسلم اس کے بارے میں بھی دیکھا ثقۃ. آپ ابھی زرارہ کے موارد لے لیں. زرارہ کے جو آپ نے وثاقت کے موارد رجال کی کتب سے اکٹھے کیے، بلکہ مثال ہمیں یہ والی دینی چاہیے. نجاشی نے کہا زرارہ ثقۃ، توسی نے کہا زرارہ ثقۃ، کشی نے کہا زرارہ ثقۃ. آپ نے اقوال رجالین کو حاصل کیا، ثقہ ثابت ہو گیا. اب جب یہ ثقہ ثابت ہوا اسی سے آپ پھر ایک جامع معنی لیں گے. اس کے بعد آپ ابواب فقہیہ میں داخل ہوئے اقوال رجالی کے بعد اور دیکھا کہ زرارہ سے ایسے کوئی روایت نہیں آئی کہ جو خدشہ دار ہو. درست ہے. ادھر پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے سند متن دونوں کے اعتبار سے اس کی شخصیت کا جائزہ لیا، کیونکہ ایک قرینہ آج کے دور میں بن چکا ہے کہ آپ ایک راوی کی تمام روایتوں کو اکٹھا کریں اور اس کو پرکھیں. آپ دیکھیں کہ یہ تو خالص مکتب تشریع کے مطابق ہے، تو یہاں پہ اس کی شخصیت ایک قرینہ بن جاتا ہے کہ یہ محکم شخصیت تھی مثلا. صحیح. خلاصہ کلام یہ جب میں ثقہ کہہ رہا ہوں یہ جزوی ہے یا نہیں، لیکن اس جزوی سے آپ ایک جامع معنی اخذ کر سکتے ہیں یا نہیں. وہ جامع معنی کیا کل ما رواہ ثقۃ. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو وثاقت اشخاص اس کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں اور عدم وثاقت کے بارے میں یہ تمہید بنتی ہے کہ ایک کلی معنی کو اخذ کر لیں. درست ہے. ہوا من باب تمہید مقدمات المسألہ. وثانیاً بأنه لا وجہ للالتزام بکون مسائل العلوم کلیہ. کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ علوم کے مسائل جو کلی ہونے چاہیے. لشہادت الوجدان الخارج علی خلاف ذالک. ہمارے پاس ہم وجداناً اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر شے کا علم کا کلی ہونا ضروری نہیں ہے. فإن نرى كثيرا من العلوم تكون مسائلها جزئية. ہم کثیر علوم دیکھتے ہیں جن کے مسائل کیا ہیں، جزئی ہیں اور ایک خاص مورد کے ساتھ مختص ہیں. كعلم الهيئة الباحث عن احوال القمر والشمس. اب سورج اور چاند ایک ہی ہیں یا نہیں؟ ہمارے نظام شمسی میں ایک ہی چاند زمین کا ہے اور سورج بھی پورے نظام میں ایک ہے. اب علم حیت میں سے بحث کی جاتی ہے. وسائل الکواکب بقیہ ستاروں کی معلومات بھی اسی طرح. علم الجغرافیہ ایک ملک ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ تو دو نہیں ہو سکتے. الباحث عن اقطار الارض جو زمین کے ٹکڑوں کے اوپر بحث کرتے ہیں، وہ احوالها طبیعی اور زمین کے جو طبیعی احوال ہیں، یہ مثلا بارانی زمین ہے، یہ پہاڑی زمین ہے، صحرائی زمین ہے وغیرہ وغیرہ. وعلم العرفان الباحث عن اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کو جزوی انہوں نے قرار دیا ہے، یہ خود بحث ہے یا نہیں. فلسفے کے طور پہ خاص معنی میں جزوی ہے بمعنی تشخص یا آگے اس کی بحث کرتے ہیں. جزوی ایک دفعہ مفہوم کی صورت میں لیتے ہیں اور ایک دفعہ فرد خاص کی صورت میں جو خارج میں موجود ہے. بہرحال کہتے ہیں علم عرفان میں بحث ہوتی ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. ولیکن صحیح هو الجواب الثانی. صحیح جواب یہی دوسرا ہے، پہلا نہیں. لأن الجواب الاول خروج عما سبق آنفا في تعریف المسائل کہ ابھی آپ کے سامنے تعریف کی مسائل میں یہ بات گزری ہے کہ بالبحث عن احوال روات الدخیلہ، کیونکہ اس میں اصل بحث تو ہے ہی کہ احوال روات پڑھے جائیں، نہ یہ کہ احوال روات سے جامع معنی اخذ کیا جائے. یہ تو نہیں ہم نے پڑھا. ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ راویوں کے احوال جو اعتبار خبر میں اعتبار رکھتے ہیں اس کو پڑھا جائے. فإن المسائل الباحث عن ذلك جزئیۃ غالباً، اور اکثر اور بیشتر راویوں کی یہ والے احوال جزئیہ. وبہذا البیان یعنی ایک ہی راوی پر منطبق ہو رہے ہیں، دوسرے راوی پر منطبق نہیں ہو رہے. انہوں نے غالباً کیونکہ بعض آپ انشاءاللہ نجاشی کی اس میں دیکھیں گے انہوں نے وثاقت بیان کی ہے، لیکن اسی جگہ پہ بھائی کے لیے بھی کی ہے، بیٹے کے لیے بھی کی ہے اور اس شخص کے لیے اپنے خود کے لیے بھی کی ہے. لیکن یہ بہت کم موارد ہیں. لیکن زیادہ تر موارد کہتے ہیں ایک ہی بندے کے وثاقت یا احوال کو ذکر کیا گیا ہے. وبهذا البيان اتضح الغرض من هذا العلم وفائدته. اس بیان سے واضح ہو گیا اس علم سے ہمارا مقصد کیا ہے، وہ احوال روات من حیث قبول الخبر وعدم ہی اس کو جاننا ہے اور اس کا فائدہ بھی یہی ہے. وہی تعارف علی احوال روات ہے، اور وہ کیا ہے ہمارے پاس فائدہ
کہ روات کے احوال سے ہم مطلع ہو جائیں گے، اور کس کی اطلاع مل جائے گی؟ وہ اطلاع علی اوصافہم، ان کے وہ اوصاف و خصوصیاتہم، اور ان خصوصیات کی اطلاع مل جائے گی، یا دخیلہ فی اعتبار الخبر، جو خبر کے اعتبار میں دخیل ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔